محبوب دانا غیوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دلوں کو زنگ لگتا ہے، لوگوں کے دلوں کو زنگ لگتا ہے، اسے دور کیا کرو، پاکیزہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے کریں؟ کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ آج موت کو یاد کرنا بھی لوگ گھبرا جاتی ہیں، موت کا نام سنتے ہی گھبرا جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کب ملکل موت آ کر سامنے کھڑے ہو جائے، اور قرآن کی تلاوت اس سے بھی بہت دور ہے، تو ہمارا دل زنگالود ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری خباثتیں ہیں جو انسان کے جسم میں پائی جاتی ہیں، بہت سارے ایسے گندے خیالات اور گندے جذبات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، فطری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، حسد پائی جاتی ہے، جلن پائی جاتی ہے، ہوتی ہے نا انسان کے اندر حسد جلن؟ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ بری عادتیں پائی جاتی ہیں، برے خیالات آتے ہیں، ان سب کو اپنے آپ سے پاک رکھنا ہے تو اللہ کی مقدس کتاب کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ لیکن کثرت سے اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت کرنے کا وقت آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، اس موبائل کو دیکھنے کے لیے وقت ہے، دنیا کمانے کے اندر مشغول رہنے کے اندر وقت ہے، لیکن اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ایک تو وہ ہے کہ آسمان دنیا پر رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، پھر رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوا۔ ابتدا میں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے، اور خواب وحی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب دیکھتے، دن میں وہ خواب سچا ہو جاتا، رات میں خواب دیکھتے دن میں سچا ہو جاتا۔ کچھ دن سلسلہ چلا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں تنہائی اختیار کروں، میں گوشہ نشینی اختیار کروں، میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنا رب کا ذکر کروں، اپنے رب کو یاد کروں۔ تو آپ نے غار حرا کا رخ فرمایا، غار حرا کی طرف چلے گئے، اور وہیں پر مہینوں رہتے تھے، کئی دن وہاں پر رہتے تھے۔ جب کبھی زیادہ دل چاہتا تو آپ جو ہے غار حرا سے تشریف لاتے، اور ماں حضرت ام المومن حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مکان پر آتے، اور آپ ان کے لیے جو ہے ساز و سامان اکٹھا کرتی، کچھ دنوں کے لیے کھانے کا انتظام فرماتی اور تیار کر کے ہاتھ کو دیتی، پھر آپ غار حرا میں چلے جاتے اور گوشہ تنہائی اختیار کرتے۔ آج دوستو ہم رسول پاک سے محبت ضرور کرتے ہیں، یا کبھی ہم نے بھی دن کا کچھ حصہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر راضی ہوں، توبہ کریں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ تنہائی میں اور غار حرا میں جا کر اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور جب ذکر ہو رہا تھا تو ایک دن اللہ نے فضل فرمایا، جبریل امین کو وحی دے کر بھیجا۔ آپ غار حرا میں جبریل پہنچ کے دیکھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں مشغول ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور یہ کہا کہ آپ پڑھیے، اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ آقا کا یہ فرمانا یہ ضروری تھا کہ میں دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ نالائق لوگ آج کہتے ہیں کہ آقا پڑھے نہیں ہیں، بے پڑھے نہیں ہیں، معاذ اللہ، ہے نا، اخیرہ بنا دیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آقا ہمارے یہاں پڑھنے نہیں، پڑھانے آئے تھے۔ پھر حضرت جبریل نے کہا اقرا، پڑھیے، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ اب فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرشتے نے مجھے گلے میں لیا اور دبایا، بھینچا، بہت زور سے دبا کے چھوڑا کے کہا اقرا، پڑھیے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی فرشتہ دبایا، آپ کو بھینچا، پھر چھوڑ کے کہا اقرا، پڑھیے، کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ چوتھی مرتبہ پھر بھینچا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اب اللہ کے نبی پڑھنا شروع فرمائے، اقرا بسم ربک الذی، 5 آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب فرماتے تو پتہ کیا چلا، سنو،
پڑھنا منع نہیں ہے. ایک سبق ہمیں یہ بھی دیا گیا، پڑھنا منع نہیں ہے. تم جو علم حاصل کرنا چاہتے ہو کرو، تم جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، لیکن سب سے پہلے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. پہلے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرو. پہلے قرآن کو پڑھو، پہلے اس علم کو پڑھو جو تمہیں رب سے قریب کرتا ہو، تمہارے رب کے تمہیں قریب کر دیتا ہو. سب سے پہلے وہ پڑھو، پھر اس کے بعد دوسرے علوم کی طرف راغب ہونا. لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے، دنیا کے سارے علم پڑھنا چاہتے ہیں، اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو قرآن نہیں پڑھنا چاہتے. یہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر پہلی وحی تھی جو نازل کی گئی، اور جب حضرت جبریل چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ کپ کپا رہے تھے، سردی ہو رہی تھی، اور اسی حالت میں آپ نیچے تشریف لائے. غار حرا سے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کے کہا زملونی، مجھے چادر دو تاکہ میں اوڑھوں. چادر دو. آپ کو چادر دی گئی، آپ نے چادر کو اوڑھا، اوڑھ کے بیٹھے. پھر حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے پوچھا کیا بات ہے میرے سرتاج، کیا ہوا، کس قسم کی کپکپاہٹ ہے، کوئی حادثے کی بات نظر آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں سنو، مجھے اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ آپ کو کس سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں، آپ جو ہے ناداروں کی کفالت فرماتے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد فرماتے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں. آپ کا طریقہ کار تو یہ ہے، معاشرے سوسائٹی کے اندر جتنے کمزور ہیں وہ آپ کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، آپ سے مدد لیتے ہیں. آپ کو بھلا کون مار سکتا ہے؟ آپ کو کتنے عمدہ اخلاق ہیں کہ آپ غریبوں مسکینوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں. آپ کو بھلا کون مار سکتا ہے؟ آپ کو بھلا جان کا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں سنو، ایک نورانی شکل کا ایک فرشتہ جو آیا تھا اور اس نے جو اس طرح مجھے پڑھایا اور اس طرح کا معاملہ ہوا. سارا واقعہ آپ نے اب سنایا. نزول وحی کا سارا واقعہ سننے کے بعد ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہے چلیے ہم چلتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس. یہ ورقہ بن نوفل کون ہے؟ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم، زبور اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، اور اپنے وقت کا راہب تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا راہب تھا، اور بہت بوڑھا ہو چکا تھا، جس کی پلکوں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، بہت عمر رسیدہ تھا، اور کہا کہ بڑا تجربے کار تھا. اس کا معاشرے سوسائٹی کے اندر بڑی عزت سے لوگ اسے دیکھا کرتے تھے. اب اس زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں، وہ انجیل کا بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت کچھ جانتا ہے آگے پیچھے کے بارے میں، چلیے اسے چل کر سناتے ہیں. اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے. دونوں تشریف لے جانے کے بعد حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہے ورقہ بن نوفل سے اے ورقہ بن نوفل ذرا اپنے بھتیجے کی بات کو سن لو، ذرا ان کے معاملات کو تو سمجھو. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کا سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں. سننے کے بعد ورقہ بن نوفل کہتا ہے اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتا ورقہ بن نوفل کاش میں طاقتور ہوتا، کاش میں آپ کا ساتھ دے سکتا، کاش میں اس وقت تک رہ سکتا جب اس ملک کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، یہاں سے آپ کو شہر بدل کر دیا جائے گا. کاش میں آپ کی مدد کر سکتا، کاش اس وقت تک میں ہو سکتا، آپ کے پاس ہو سکتا. آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، جو حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تھا. حضرت موسیٰ کے پاس پیغام الہی لے کر آتا تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل لے کر آیا تھا. یہی وہ فرشتہ ہے اور آپ کے پاس بھی آیا ہے، اور اللہ کے آپ عظیم پیغمبر ہو کر پیغمبر بن کر ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس دنیا والے آپ کو تکلیف ضرور پہنچائیں گے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کیا یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ ہاں ہاں نکالیں گے. ہر نبی کو اللہ کے محبوب بندے کو اس راہ سے گزرنا پڑتا ہے، آپ بھی اس راہ سے گزارے جائیں گے. کاش میں طاقتور ہوتا، آپ کی مدد کرتا، لیکن اس وقت تک میں زندہ نہیں رہوں گا. ورقہ بن نوفل چند دنوں کے بعد مر گیا. وحی کا سلسلہ نہیں رکا، کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ ضرور رکا، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے محبوب دانائے غیوب محمد رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये मुकद्दस किताब नाजिल होती रहे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस किताब की जो है ऐलान नबुव्वत का हुक्म दिया गया और जो है जब कुरान को फैलाने की, कुरान की तालीमात को फैलाने की बात की गई तो दुनिया मुखालिफत करने पर उतर आई। बहुत सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफतें की गई। जो तारीख को, दौर को दोहराने के लिए वक्त मेरे पास नहीं है, चंद चीजें आपके सामने रखकर मैं गुजर जाऊंगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की रोशन तालीमात को फैलाने लगे। सहाबा इकराम एक से एक के बाद दीगरे, एक के बाद दीगरे जो कुरान को सुनता, कुरान को सुनने के बाद कुरान का असर यह होता कि फौरन जो है वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर होते। और अरब का वो इलाका था, अरब के वो लोग थे। पिछली जुमा भी मैंने कहा था, अरब कोई ऐसा आम मुल्क नहीं था। उस जमाने में भी बड़े बड़े फसाहत और बलागत वाले, बड़े बड़े अहले इल्म, अरबी के अंदर बहुत ज्यादा अरबियों को अपनी अरबी और अपनी जबान पर इतना फख्र था कि वो अरब के अलावा इलाकों को अजमी कहा करते थे, गूंगे कहा करते थे कि हमारे सामने किसी की मजाल नहीं कि कोई बोल सके, बात कर सके। बात करने का सलीका, बात करने का तरीका, बात करने का मलिका, हजार बातों को एक जुमले में पेश करने का तरीका अगर किसी के पास है तो हम अरबों के पास है। हमको अल्लाह ने वो कुव्वत और हाफिजा, वो सलाहियत दी है कि हजार बातों को हम जो है हम समंदर को कूजे में समेट सकते हैं, हजार बातों को एक जुमले में हम अदा कर सकते हैं। वो मलिका, वो फसाहत और बलागत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। ऐसे फसीह व बलीग लोगों के दरमियान अल्लाह ने अपने कलाम को नाज़िल फरमाया तो कुरान की फसाहत और बलागत का आलम क्या होगा। कुरान जब तिलावत की जाती कुरान की, कई जिनको समझ में नहीं आया उस वक्त जितने जाहिल थे, अबू जहल जैसे लोग थे, उन लोगों ने कहा अरे ये तो कोई जादुई कलाम है, ये तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कुरान पढ़ने को देखकर वो कहता कि ये तो मजनू है, माअल्लाह आप तो मजनू हैं, आप तो दीवाने हैं। कोई कहता आप जादूगर हैं, आपका कोई कलाम सुनता है तो आप ही का होकर रह जाता है। पता नहीं कैसे कैसे इल्जामात रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर लगाए गए, लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, कुरान की तालीमात को फैलाने से पीछे नहीं हटे। दुनिया ने देखा बड़े बड़े फसीहों और बलीगों को सामने लाया गया, बड़े बड़े लोगों को मुकाबले के लिए आया गया। एक का नाम है लबीद बिन रबिया, बहुत बड़ा शायर था, बहुत बड़ा फसीह बलीग था। अरब के 7 ऐसे लोग थे जो बड़े फसीह व बलीग जबान बोलने वाले लोग थे। उनमें एक लबीद बिन रबिया भी था जिसके कलाम को काबे की दीवारों पर लटकाया जाता था, जिसके मुकाबले में कोई दूसरा कलाम नहीं लिख सकता था, कोई दूसरे वैसे अशार नहीं लिख सकता था। इतना बड़ा अदीब था, इतना बड़ा जबानदार इंसान था। लबीद बिन रबिया को भी ये खबर पहुंची कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत जाहिर हुए हैं जो ऐसा कलाम पढ़ते हैं, लोग उनको मजनू कहा करते हैं। वो देखने गया, देखा तो कुछ बच्चे हैं जो रसूलुल्लाह के पीछे लगे हुए हैं, वो भी पीछे, वो हकीम भी था, वो आगे बढ़ने लगा, बढ़ के कहा ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रुके, मैं जुनून का इलाज जानता हूं, आप चाहे तो मैं आपका इलाज करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और रुकने के बाद फरमाया कि सुन, और वहां पर रुककर चंद कुरान की आयतों की आपने तिलावत फरमाई। जब कुरान की आयतों को सुना तो महबूत होकर रह गया, साकित होकर रह गया। कहा यह आपने जो पढ़ा क्या है? कहा यह अल्लाह का कलाम है। का यकीनन ये अल्लाह का कलाम है, एक किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इंसान का कलाम होता तो मैं इसमें नुक्स निकालता, खामी निकालता, ये तो अल्लाह का कलाम है और इतना फसीह व बलीग कलाम है। और सिर्फ कलाम के सुनने की बुनियाद पर फौरन उसने इस्लाम को कबूल कर लिया, फौरन इस्लाम को कबूल कर लिया। लबीद बिन रबिया हो, और एक है तुफैल, क्या है उसका नाम, उमर बिन तुफैल दोसी। एक दोसी इलाका था, वहां के रहने वाले सरदार थे। ये भी है तो उमर तुफैल दोसी भी पहुंचे पक्का, वो भी बड़े जबानदार थे, वो भी बड़े माहिर थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा और चंद कुरान की आयतें समाअत फरमाई, कहा या रसूलुल्लाह यहां हटने से पहले इस्लाम कबूल करा लीजिए, मैं आपका मुसलमान बनना चाहता हूं, आप पर ईमान लाना चाहता हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आपके मुकद्दस जबान से
اللہ کے اس کلام کو سننے کے بعد جس طرح بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے زباندان کی زبان خاموش ہو گئی، تو بریلی سے امام احمد رضا پکار اٹھے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب لوگ بیٹھتے صحابہ کے ساتھ تو اتنے مؤدب، اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے کہ زور سے سانس بھی نہیں لیتے۔ رسول اللہ کی محفل میں اتنے مؤدب ہو کر بیٹھتے، ایسا محسوس ہوتا کہ پتھر ہے پتھر، پرندہ بھی آ کر سر پر بیٹھے تو خبر نہ ہوتی، اتنے ساکت، اتنے خاموش کہ سانس کی بھی آواز نہیں۔ تو یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کے امام احمد رضا پکار اٹھے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے یا رسول اللہ، ان کے جسموں میں جان نہیں ہے یا رسول اللہ۔ اللہ نے وہ مقدس کلام عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام کو جب اس قرآن کی تعلیم دی گئی تو صحابہ اکرام نے اس قرآن کو سیکھا تو کیسے سیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق قرآن کی تلاوت فرماتے تو مکے کے لوگ گھروں سے نکل کر آپ کے قریب آ کر کھڑے ہو کر قرآن کو سنا کرتے۔ ایک قرآن پڑھنے میں اتنا ماہر صحابہ ہوتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو ایک غزوے میں تیر لگا، یہ پیر کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا، پنڈلی گھٹنے سے نیچے اور پیر کے درمیان کا حصہ، پنڈلی جسے کہا کہتے ہیں، پنڈلی میں تیر لگا، ادھر سے ادھر پار ہوا، تیر بڑا زہریلا تھا، حضرت علی مرتضیٰ کو لگا، ادھر سے ادھر پار ہوا۔ طبیبوں حکیموں کو بتایا گیا کہ حضرت تیر کو نکالنا ہے۔ حکیم طبیب جمع ہو کے کوشش کر رہے تھے کہ کیسے حضرت کے تیر کو نکالیں، کیسے درد کو ختم کریں۔ حضرت نے کہا نکالو، کہا حضرت بہت تکلیف ہوگی، برداشت نہیں کر سکیں گے درد، آپ درد برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا کہنا دیکھے فرماتے اچھا ایسی بات ہے، کہا ہم آپ کو کچھ ایسی دوا دیتے ہیں جس سے وہ حصہ سدھ پڑ جائے جو نشے میں بھی ملائی جاتی ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے نہیں ایسی کوئی دوا نہ دیجیے، آپ کو تیر نکالنے سے مطلب ہے، کہا تیر نکالنا ہے، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تیر نکال لینا۔ حضرت علی مرتضیٰ نماز میں کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ اس بھی نہیں بولتے، خبر نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کی تلاوت میں صحابہ ایسے محو ہوتے تھے۔ یہ صرف علی مرتضیٰ کی بات نہیں ہے، ایک اور صحابی ہے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبادہ کا ایک واقعہ ہے، مختصر سی بات ہے میں عرض کروں گا۔ قرآن سے کیسی محبت تھی ان کو، قرآن جب پڑھتے تو اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا بھی حال ہے قرآن پڑھنے کا، برسوں گزر جاتے ہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، گھر کے اندر اوپر طاق میں قرآن رکھا ہوا ہے، غلاف میں لپیٹ کر، غلاف کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے، ہاتھ لگانے کی فرصت نہیں۔ اور قرآن کے پڑھنے کی آداب، اس کا احترام، اس کی تعظیم کا حال تو ایسا ہو چکا ہے، اللہ 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 رحم فرما رہا ہوں۔ ہمارے بچپن میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، اپنی والدہ کے پاس، ہمارے والد صاحب کے پاس اور ہمارے چچا کے پاس جب کبھی قرآن پڑھنے کے لیے مجھے بٹھاتے، بولتے، وضو کراتے، پھر جہاں محراب میں قرآن ہوتا وہاں لے جاتے، پھر کہتے بیٹا قرآن کو بڑے ادب سے درود پڑھتے ہوئے ہاتھ میں لینا، سر پہ رکھنا، اور پھر واپس جہاں ہمیں بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے وہاں لاتے، اور پھر رحال میں، جب تک رحال میں رکھنے سے پہلے تک بیٹھنے تک سر پہ رہنا قرآن۔ آج کوئی ایسا قرآن کا ادب کر رہا ہے؟ آج قرآن موبائل میں آ گیا، موبائل میں قرآن آ گیا ہے، اور بہت سارے لوگ بغیر وضو کے بھی قرآن کو ایسے کر کے پڑھتے، جہاں بیٹھے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے۔ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں اتنا قرآن کا ادب سکھایا۔ جب دیکھیں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبادہ
حضرت عبادہ بن بشر ان کا نام. یہ دو صحابہ ہیں. رسول پاک علیہ السلام ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے, راستے میں قیام فرمایا, رات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان فرمایا کہ آج کون حفاظت کے لیے کھڑا رہے گا, سیکورٹی کے لیے, تاکہ کہیں سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. تو حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہو گئے اور حضرت عبادہ بن بشر کھڑی ہو گئے. یہ دونوں صحابہ تھے, کھڑے ہو گئے. تو کہا ہم کھڑیں گے یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. اب دونوں ملے, مل کر یہ فیصلہ فرمایا, آخری بات ہے, بات ختم کروں گا اپنی, بہت کچھ ہے کہنا. دونوں مل کر فیصلہ فرمایا کہ آدھی رات ایک صاحب آرام کریں گے, ایک صاحب کھڑے رہیں گے. کہتے عبادہ بن بشر فرماتے ہیں کہ میں پہلا حفاظت کروں گا, سیکورٹی کے لیے کھڑا رہوں گا, عمار تم آرام کرتے رہو. حضرت عمار آرام کرنے لگ گئے, حضرت عبادہ کھڑے رہے. کچھ دیر کے بعد آپ نے رکعت باندھی, نماز پڑھنے لگے اور قرآن کی تلاوت شروع کروائی. نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت شروع کروائی. ادھر سے ایک دشمن آیا, دیکھا کہ خیمے میں ایک صاحب کھڑے حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. پورا خیمہ سب لوگ آرام کر رہے ہیں, ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں. اب جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا. اس نے کہا چلو دور ہی سے تیر برساتے ہیں ان پر. دور سے تیر برسانے لگا. ایک تیر آیا, پیٹ پہ لگا, حضرت عمار کا قرآن رکا نہیں. دوسرا تیر آیا, وہ بھی پیٹ پہ لگا, پھر بھی حضرت عمار کا قرآن رکا نہیں, برابر پڑھ رہے, بڑے سکون کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. تیسرا تیر بھی لگا, خون بہنے لگا, زمین پر آ گیا. حضرت عمار قرآن کی تلاوت فرما رہے, بڑے آرام سے سکون سے پڑھ رہے. اور جب قرآن کا مکمل ہوا, سورہ مکمل ہوا, آپ رکوع میں گئے. اب رکوع میں جانے کے بعد اپنے بازو سوئے حضرت عمار کو ہاتھ لگا کے اٹھاتے, عمار اٹھو, دشمن نے حملہ کر دیا ہے. عمار اٹھو, دشمن نے حملہ کر دیا. عمار یہاں جاگ جاتے ہیں اور دشمن دیکھ کے بھاگ جاتا ہے کہ اب یہ نیچے جھکے رکوع کے لیے, اب یہ اٹھا رہے ہیں, کسی کو جگا رہے ہیں, اب لوگ جاگ جائیں گے, مجھ پر حملہ کریں گے, لا میں بچوں گا نہیں. وہ بھاگ گیا. حضرت عمار فرماتے ہیں دشمن بھاگ گیا, لیکن عبادہ بن بشر کی حالت کو میں نے دیکھا, 3 تیر لگے ہوئے, خون زمین پر پھیلا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے عبادہ, تم نے پہلے تیر لگنے پر کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا سنو, میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, بڑا لطف آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرما رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا وہ فضل مجھ پر رکے اور میں اس لیے پورے سورے کو ختم فرما دوں. اندازہ لگائیے, قرآن سے محبت تھی صحابہ کی, آج وہ محبت مسلمانوں میں کہاں ہے؟ آج وہ قرآن سے لگاؤ ہمارے اندر کہاں ہے؟ آج وہ برکتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ اللہ کا وہ فضل کے حقدار ہم کیسے بنیں گے؟ اگر تم اللہ کے فضل کے حقدار بننا ہے, اگر اللہ کی برکتوں کا مرکز بننا چاہتے ہو, قرآن سے محبت کرو, قرآن کو کثرت سے تلاوت کرو. یہ وقت مختصر ہے, وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے کہ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہے, اس مقدس موضوع پر ہم خطاب فرمائیں گے. اللہ